تو اللہ سے ڈریں. اگر یہ آپ کریں گے, میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالوور جنونی ہے نا, ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرے. میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی اختلاف کریں, لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے, یعنی مجھے لگا رہتا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے یا کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے. باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے یا میں نہیں, میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی 2-4 بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے نا, ان تک بھی میری بات پہنچے کہ ہاں یہ کون ہے, کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے ہمیں تعارف ہوا ہے. ظاہر ہے میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نا, مجھے کس نے جاننا تھا جب تک میرے پہ علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے ہیں. مجھے تو یقین کریں یہ 10 لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا کہ بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. وہ سارے بزرگ لانتی ہیں جنہوں نے مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کیا تھا یہ مادی ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, وہ سب کے سب لانتی اس لیے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. لانتی سے بھی آگے کی چیز ہے, انہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں, لہٰذا ہم آج کی ڈیٹ پہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ مر کے ان کو قبروں سے نکال کے تو ان کی توبہ نہیں ریکارڈ کرا سکتے, تو کرو نا, انصاف کرو نا. اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں, ان کو کون جانتا ہے. تو یہ تو اپنی ڈگریاں لے کے خوش ہیں, کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے کو کچھ ہے ہوئے تھے آمرنا, کچھ ہے لے آؤ نا. اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے کمنٹس اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, دیوبندی بھی کاٹ کے, بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے, وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا, وہی میری والی کلیریفیکیشن سن کے نا تو آگے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا ہوتا ہے. میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, اس نے وہ شفاعت کہتے یہ تو شفاعت کو نہیں مانتا, اور جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی کی وجہ سے, وہ آپ پہ یہ حدیثیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدعتوں کی وجہ سے. اس نے شفاعت کو نہیں ماننا, آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیار ہی ہمارے پاس یہ ہے, ہم نے شفاعت کی حدیثیں نہیں ماننی. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے, میں ہمیں بتا رہے ہیں. میں تو جب شفاعت کے ڈینائل کے اوپر آیات ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفاعت نہیں ہے اور کون سی بالاذن والی ہے, اور وہ بھی کس حد تک ہے. آدھی بات. ایک کلپ اس نے چڑھایا کہ جی وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. آگے یہ کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتا, حضرت ابوبکر نے کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے, حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہوئی ہے, تو کاٹ دی ہے تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا. اچھا مجھے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر, یہ کام آپ کو 2011-12 میں کر لینا چاہیے تھا, اب 2020 ہے. اب یہ آپ کے نور جہاں کے ترانے نہیں چلیں گے, سیدھی سی بات ہے. لوگوں کو سارا پوری گیمیں سمجھ آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. ہا 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 ہا, ہاں جی آپ ٹھیک ہے, نہ پریکٹس کرو. ہا ہا, یہ حلق میں سے نکالنا ہے آپ نے, اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی, نہ جی شاہ جی تسی نہیں, دیکھو نا ایک تو جناب اتنے عرصے بعد روحانی زندگی نال دوبارہ زندہ ہوئے نے, تو مخرج بھی جڑا ہے نا ہا ہا, یہ پریکٹس کرنی ہے آپ. تو جس حافظ نے اس کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, جس حافظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہو کہ بقرہ کا مطلب کیا ہے, تو کہ بقرہ, تو سورۃ البقرہ تو سٹارٹ میں ہی ہے. کیوں جی بقرہ ہی کیا سینا انہیں, ہاں بقرہ, وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بقرہ ہے, تو یہ بقرہ ہے عربی والا گائے. تو جس بندے کا یہ لیول ہے, اس حافظ نے اگر آپ کو تراویحیں پڑھانی ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو کہاں لے کے جانا ہے, آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں, جدھر خود جائے گا. اچھا میرا سوال ہے, برا نہیں بنانا آپ نے, یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ 3 قرآن اور 8 قرآن رات کو پڑھتے تھے, وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن روزانہ رات میں پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے, جن کا وکھرا جہاں ہو وہی کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو 1/3 قرآن کے برابر ہے.
اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ 24 ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس سے مراد 8 قرآن، تو ہم مان لیں گے. بلکہ ترمذی میں تو حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی. جنہوں عربی آندی ہی نہیں ہے وہ اگر روزانہ 61 قرآن، 3 قرآن، 8 قرآن، وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60، 30 روزے ہوئے. اور ایک تراویح بھی پڑھتے سب، 61 ہو گئے. اور یہ عمومی عمل تھا ان کا، کیونکہ 29 بھی روزے ہوتے تھے. جب 29 ہوتے ہوں گے تو پھر 2 قرآن کم ہو جاتے ہوں گے نا، 59. مطلب کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے. تو آپ تو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی آیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ، اور وہ خود بھی جب ادھر آ کے عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے اللہم اجرنا من النار. تو ایسے حافظوں کے اوپر اگر امیدیں لگائی ہیں نا ان کے ماں باپ نے، کہ جی وہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی، تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا، اس کے لیے فضیلت ہے. وہ کہتا ہے جی لے جائے گا جی 7 بندے کتنے لے جائے گا؟ 7 بھی سب تو پہلے تو اپنے استاد نو لے کے جائے گا نا، جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دے انہوں قرآن پڑھایا سی، جتنے بھی لے کے جانا سی. تو انہوں پتا ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتنے جا رہے ہوئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ جتنے بن کے نکلتے ہیں نا، یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتوت دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. عام بندہ اڈا بڑا شیطان نہیں بنتا جتنا حافظ بنتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہے. بلکہ کئی جو گنڈے ڈان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ باقاعدہ بولے جاتے ہیں یار وہ حافظ بھی ہے، تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے موٹے ڈر جان کے اچھا یار حافظ بھی ہے. اس کی وجہ ایک نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے نا، اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لے. بل میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا، عام لوگ اور جو حافظ بگڑے ہوئے ہیں، سر توبہ 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 کرو. آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر، بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں. وہ جناب اگلی پچھلی ساری کسریں کٹ دینے، کیونکہ حافظوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئر ہو جاتا ہے. یعنی میں کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں، پھر یہ برا مانتے ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑی ایک مشکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں. پھر اللہ معافی دے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر سارے اگلے پچھلے بدلے نکالتے ہیں. اس میں دیکھ لیں میں نے کھول کے بیان کیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی وہ منع کہاں ہے. منع کی تو ضرورت نہیں ہے، ثبوت کی ہے. جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی اذان منع ہے نا، وہ تھلے ہی لکھا ہوا ہے. ہاں انہیں سر جواب میں دیں گا کہ فرض نماز بعد دعا بھی منع ہے. وہ کہیں گے وہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے، جڑا نا دعا ثابت ہے، یہ بھی کوئی نہیں کدھر لکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کا اس میں وہ جو حدیث ہے 2738 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص کو چھینک آئی عبداللہ ابن مبارک کے پاس. اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ ابن عمر کے پاس، صحابی تھے، وہابی نہیں تھے جناب، صحابی. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف یہی تعلیم فرمایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، تم وہی کہو. اس نے نہیں آگے سے کہا جی تسی درود من کرو. درود شریف پہ منع کب ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے جب چاہو مرضی پڑھ لو. کوئی اس نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ بھی کسی کو آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے. جہاں جہاں جو چیز تعلیم ہوئی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. جامعہ ترمذی 2738 نمبر. یہ چپل انڈیا پاکستان میں تو فوراً سیدھی کر دینی چاہیے، اسی میں آپ کی عافیت ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے اندر کئی توہمات موجود ہیں. یہاں تک کہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ کلچر ہے کہ اگر کسی کے چھت کی منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آئیں گے، کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو اس کا سفر لکھا ہوگا. اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ جب سے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا ہے میری تو سفروں سے ہی جان چھوٹ گئی ہے. میری جوتی پہ جوتی چڑھے تب بھی میں سفر نہیں کرتا، کیونکہ میں نے نکلنا ہی نہیں ہوتا. جو یہ کہتے ہیں یہ بل سے باہر نہیں نکلتا، تو سر ظاہر ہے کہ ہم پہ تو مکی دور ہے، اس سے بھی پیچھے کا ہے. ہم نے کیوں بل سے باہر نکلنا ہے؟ تو اور یہ سنت بھی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی
دنیاوی اسباب میں اپنی جان بچانے کے لیے غار ثور کے اندر پناہ اختیار کی تھی نا. تو اگر ہم نے دار ارقم میں پناہ اختیار کی ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیوں ہمیں بار بار تانا دیتے ہیں؟ ہم بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہے. ہمارے محلے میں تو کئی کالی بلیاں ہیں, کئی بار راستہ کاٹتی ہیں, لیکن ہماری نحوست آپ لوگوں کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے, ہم پہ تو نہیں پڑی ہوئی. یہ میں جوک کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن اگر قرآن بھی, سنت بھی, سائنس بھی نہ جس چیز کو کرے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, الٹا اسے کرامتیں بنانا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, ایک مدنی لطیفہ. ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے, وہ میرے ساتھ رہ کے گمراہ ہو گئے. جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے, یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی, تو ان کے عقل کے دریچے بھی کھل گئے. وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک, اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی, راولپنڈی میں چوڑ چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے. اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی, اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا. یہ وہ جو چھوٹی سوزوکی ہیں نا, صابن دانی جن کو ہم کہتے ہیں سوزوکی ہیں, ان کا. وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا, تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن. اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا, کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے. تو وہ سوزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے مطلب سوزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے, اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بیچاری کیسے آئیں گی؟ اے اولیاء دا شارج, مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی اتنے, نانگے پیر. تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گاہکی خراب ہو رہی ہے. اچھا وہ اٹھا دیا, اللہ کرنا یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا. اب اگلی بات آپ سمجھ آئے, انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا, اس وجہ سے درخت گرا ہے. اچھا, تو وہ مجھے آ کے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے. میں نے کہا آپ دیکھیں, لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے. ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آ کے مر جاتا. یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا. ہائے 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 ہائے, کون آ؟ لیکن اس طرف آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے. یہ تو ڈرائیوروں کی کرامت ہے. انہوں نے کہا بھائی جی بابا بچا لیا, ایک بابا رحمت اللہ علیہ ہونے تو بچا لیا ہے, ان بدھا ذلو ہی رہے. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں, میں مدرسے بند کروا دوں, یا میں پیری مریدی شروع کر دوں, میں اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کروں, میں مسجدیں اپنی بناؤں. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم مسلمان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, تو میں کہتا ہوں نہیں ایسے نہیں. آپ کے کسی ایک فرقے کا ریناؤنڈ عالم جسے سارے فرقے والے اپنا بزرگ مانیں, وہ یہ لکھ کے دے دے کہ ہمارے سوا جتنے باقی فرقے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, اور یہ ان 72 فرقوں میں آتے ہیں جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. یہ کوئی بریلوی آپ کو دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں لکھ کے نہیں دے گا, کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا, کوئی اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اندر سے تکفیر کیے بیٹھے ہیں. اگر ہم FIR کٹوانے پہ آ گئے تو سر کوئی نہیں بچے گا. اور آپ لوگ تو یہ جعلی چیزیں لے آتے ہیں نا, میں تو یہ سب کچھ پروف بھی کر سکتا ہوں جوڈیشری کے اندر. الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نچلی کورٹس تک میرے سٹوڈنٹس ہیں وکلاء کے اندر. میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی ریٹ پٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء کی زندگی حرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں علمی یہ سارا معاملہ کریں, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پڑے. تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھے ہیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے. ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں. کتابیں آج تک زندہ ہیں. اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا. لوگ کتابوں سے جڑے ہیں, مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ گئے. ہر گلی سے یہ نکلے گا ایک انجینئر, بلکہ ایک المہندس. انجینئر کو نا عربی میں کہتے ہیں المہندس. تو یہ المہندس علی المفندین, سارے سٹیاں ہوں گے اوپر, المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے. تو یہ آپ کام نہ کریں. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر, یہ والا کام چھوڑ دیں.
ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے, آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے, مقدمہ عوام کی عدالت میں, اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا, میں نے جواب دیا, یہ کام چلتا رہے. نہیں, میں نے ایک بات رکھی, آپ نے جواب دیا, دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے, آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے, آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے, آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں, بلکہ مناظرے کر رہے ہیں, تو یہ اسلام کے مخالف ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے, اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, دوسری چیز نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ دینا, چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا, اور 5ویں رمضان کے روزے. تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دی ہیں, تو اب عوام خود فیصلہ کرے گی. اچھا کئی بھولی عوام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جی علی بھائی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی اصلیت پبلک کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں, کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے, آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں, یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان ہے یہ. تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکشن رہنے دیں. اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا, کسی پہ غصہ نہ کرے, بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کرے لعنت اللہ علی الکاذبین, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. اور یار تم لوگوں سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہیں. وہ جب سے یہ ہماری پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات شروع ہوئی ہے تو نون لیگ والوں نے بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کہنا شروع کر دیا ہے. پی ٹی اے والے تو پہلے ہی شہید کہتے تھے, اور پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے, اب تو سارے شہید کہہ رہے ہیں. کم از کم وہ ایک شہید پہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں. تم لوگ تو ایک دوسروں کے مولویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور پھر 3 سال کے بعد ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2017 میں, اور اب یہ چل رہا ہے مئی 2020. اچانک کسی کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ پرانی ویڈیو کاٹ کے اس کے بھی آخری حصے کو, اگر ایماندار ہوتے, اور پھر بے ایمان اتنے ہیں کہ جیسے ان کو پتا چلا یہ معاملات بگڑنے لگے ہیں تو وہ جو کانٹ چھانٹ والی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہی کر دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ جوڈیشری میں کیس چلے گا اور وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ جناب یہ تو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوئی تھی, تو یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے, اس کا ایک کلپ کاٹنا, دوسرا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹنا, تیسری بات جن لوگوں کے نام تھے ان کو تو یہ سمجھ تھی کہ ہمیں یہ دھمکی نہیں لگا رہا, انہوں نے تو کوئی حد تک عزت کا مقدمہ نہیں کیا, نہ آج تک کیا ہے, نہ ان کا کوئی بندہ سامنے آیا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو الزامی جواب کے طور پہ بات ہو رہی ہے. وہ میرے بھائیو آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو, فائنل میرے ساتھ کھیل لینا. صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو, اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے, اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے, دونوں ہی زندہ رہتے ہیں, یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو. آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے, مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو. تو مناظرے پر آمادہ کریں, اور اس کو یہ پتا نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے. 17 جنوری 2018 کو 8 علمی پوائنٹ سٹامپ پیپر کے اوپر, تو یہ کمال کی چیز ہے. یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں. تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مناظرے پر آمادہ کریں. اس کے لیے وہ یار آپس میں کرو, تم لوگوں نے کرنا ہے تو, لیکن گورنمنٹ سے اجازت لے کے, اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا. جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک, ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے. ہم نے آپ کی وہ قربانی کی کھال نہیں چرائی, کوئی صدقات کے پیسے, کوئی فطرانے کے, کوئی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے اکٹھے نہیں کیے. موجہ مارو یار, نہ آج تک کسی کو کہ بند کرو, لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پیسے, یہ مجھے پتا ہے. اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں. میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دے. میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا, اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں. چونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا, تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے, لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نورانی شکل والے مولانا نے اپنی عوام کو یعنی بریلوی عوام کو اکسایا کہ جی ایف آئی آر کٹواؤ اس کے اوپر. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 2017 کے اندر انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات کی کہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں وہ حلالی ہیں, اور جو 11ویں کو حلال نہیں سمجھتے نہیں دیتے وہ ہیں ڈیش ڈیش ڈیش. وہ غلیظ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا.
تو سر آپ کو پتا ہے 11ویں کون کون نہیں دیتا؟ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، بریلویوں کو چھوڑ دیں، ان کے سوا سب کے سب 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں۔ دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں، کروڑوں میں ہیں دیوبندی۔ اہل تشیع تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں، تو 11ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی کروڑوں میں ہے۔ چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں۔ کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے میں۔ ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے، یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا۔ کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا، تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں تو یہ فلاں کے بارے میں اس میں فٹ ہوں گی۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ لیکن خدا کا لفظ اپروپریٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے۔ ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے، چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں؟ خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن اس خدا کو جس کوالٹیز کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنا دیا، تو خدا ایک ہی ہے، آپ نے 2 بنائے ہوئے ہیں کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور دوسرا شعر لکھ دیا کریں کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے کے سارے۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کلپ وائرل ہوا تھا،